اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادر محترم جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، قائدین جماعت اسلامی، محترم امرائے اضلاع، کارکنان جماعت، میرے بہت ہی پیارے ہم قدم، ہم سفر، پرجوش، سربکف نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مجلس میں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب نے نئے ذمہ داریوں کا حلف اٹھایا ہے، اور ہم سب اللہ رب کریم سے دست و دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عہد اور اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آپ سب ذمہ داران اس مجلس میں شریک ہے، اور آپ کے چہروں سے، آپ کے نعروں سے اور آپ کے یہاں موجودگی سے یہی پیغام ہے کہ جو حلف امارت طارق بھائی نے یہاں پہ اٹھایا ہے وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی پاکستان یہ سیاسی جماعت ضرور ہے، لیکن دوسرے پارٹیوں کی طرح صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایک دینی تحریک ہے۔ اور ہمارا کام اس لیے مشکل ہے کہ ہم فرد کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم معاشرے کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم نظام اور امام کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ فرعون کے پاس جانا، اذهب الی فرعون انہ طغی، یہ اللہ کا باغی ہے، تو فرعون کسی فرد کا نام نہیں ہے، فرعونیت ایک نظام کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے جو ہمیشہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے نظام کے بجائے اپنا نظام مسلط کرتا ہے۔ تو آج بھی تمہاری اوپر اللہ تعالیٰ کے نظام کے مقابلے میں انسان کا بنایا ہوا نظام مسلط ہے، استعمار کا نظام ہے، سامراج کا نظام ہے، اور کچھ مفاد پرستوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس نظام کی وجہ سے آج پوری دنیا میں بھی اور ہم اپنے ملک میں بھی مشکل سے دوچار ہے۔ اس نئے نظام نے ساری دنیا کی انسانیت کو سرور اور سکون سے محروم کر دیا۔ تہذیب اور ترقی کے نام پر اس نظام نے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا، انسان کو عریاں کر کے حیا اور پردے کے لباس سے محروم کیا گیا۔ اس نظام نے انسان کو تنہا کیا اور رشتوں کو توڑنے، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں، ان رشتوں کو تباہ کرنے کی سازش کی۔ اور آج صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام نہیں، دنیا میں اس وقت موجود 8 ارب انسانوں کو اس پیغام کی ضرورت ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں آپ کو دیا ہے۔ تو جماعت اسلامی پاکستان یہ ایک جغرافیہ کے نہیں، یہ ایک عالمگیر اور ہمگیر اور آفاقی پیغام کے ساتھ موجود ہے۔ ہم ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم ساری انسانیت کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ اس دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں کامیابی، اور اس دنیا میں ترقی اور آخرت میں جنت کی ضمانت وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے۔ یہ جو 1,24,000 انبیاء آئے تھے،
انہوں نے بھی انسانوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، انہوں نے بھی ذات کے بجائے انسانوں کو خالق کائنات کی طرف بلایا ہے۔ اور آج کے لمحے میں جماعت اسلامی کی اس دستور میں پہلا پیغام یہی ہے کہ ہم مخلوق خدا کو امیر جماعت کی طرف نہیں، کائنات کے خالق کی طرف بلائیں گے۔ اور ہر امیر حلف اٹھاتا ہے کہ میں کس کا وفادار ہوں؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا وفادار رہوں گا۔ ہر جماعت اسلامی کا رکن جب رکن بنتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے کہ ہر کام سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے انبیاء کی وارث جماعت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد یہ سارا کام اب اس امت کے کندھوں پر ہے۔ اس کام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ایک مشکل کام آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکل کام، یہ مشکل بیڑا، یہ عظیم کام نبھایا ہے۔ اس فرض کو نبھانے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں محنت کی، شب ابی طالب کے گاٹیوں سے، طائب کے گلیوں اور کوچوں میں زخم کا کر ہجرت، اور ہجرت کے بعد بدر و احد اور حنین کے معرکوں سے گزرے، اور 23 سال میں جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے تو دنیا کے ایک وسیع رقبے پر 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ زمین پر ایک اسلامی نظام قائم تھا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک اسلامی خلافت اور خلافت راشدہ کے اندر 65 لاکھ مربع میل زمین تھی۔ افریقہ اور یورپ تک اسلام کا پیغام پہنچا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج نبی مہربان پر ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ ہے، تو ساری ذمہ داری اب آپ کی ہے، اب ہماری ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی پاکستان دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح صرف ووٹ نہیں مانگتی ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان جہنم سے بچ جائے، ہر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، وہ حرام کے بجائے حلال رزق کھانے کا عادی ہو جائے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات اور ان کا کردار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق بن جائے۔ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک انقلابی جماعت ہے، اور اس انقلاب کا آغاز فرد کی ذات سے ہوتا ہے، خاندان سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہاں اتنے بڑے تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں، تو آپ کسی سرمایہ دار کے سرمایہ کے خاطر، یا کسی جاگیردار کے جاگیر کے خاطر، یا کسی لیڈر کے خاطر جمع نہیں ہے۔ آپ نظریاتی لوگ ہیں، آپ انقلابی لوگ ہیں، اور آپ کا ایک نظریہ ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی ہے کہ یہ میرا نظریہ 5 سال کے لیے نہیں ہے، یہ میرا نظریہ میرے لیے قبر میں روشنی بھی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کی حصول کا ذریعہ بھی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضمانت بھی ہے، اور یہ میرا نظریہ توحید کا نظریہ، رسالت کا نظریہ، یہ جنت الفردوس کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ جماعت اسلامی ایک منفرد جماعت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں جو قربانی دیتی، اس قربانیوں کی وارث جماعت ہے۔ یزید نے کیا ظلم کیا تھا،
اس نے خلافت کو ایک خاندانی بادشاہت میں تبدیل کیا تھا، اور امام نے پیغام دیا تھا کہ اسلام میں خاندانی بادشاہت نہیں ہے، اسلام میں میرٹ ہے، اسلام میں اصول ہے۔ آج جو پارٹیاں اس ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں ان پارٹیوں میں بذات خود بھی ایک ملوکیت ہے، خاندانی بادشاہتیں ہیں، میرٹ کی بنیاد پر نہیں، وراثت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد نواسا اور پوتا، وہ بھی نہ ہو تو کوئی لڑکی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آزاد لوگ ہیں، کہ ہم دوسرے پارٹیوں کی طرح کسی خاندان کے گرد جمع نہیں ہے، ہم ایک نظریے کی بنیاد پر جمع ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اپنی پارٹی اور اپنے ملک اور اپنے ریاست کے معاملات کو مشاورت پر چلا دے۔ ہمارے ہاں ایک مشاورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرا نہیں، اس ملک کا اور دنیا کا آزاد ادارہ فلڈیٹ کا اعتراف ہے کہ پاکستان کی تمام پارٹیوں میں اگر کوئی حقیقی جمہوری جماعت ہے تو صرف جماعت اسلامی ہے۔ باقی آپ سب کو دیکھ لیں، دائیں بائیں دیکھ لیں، میں ان تعلیم یافتہ لوگوں پر حیران ہوں، وکلاء پر حیران ہوں، باشعور جمہوری لوگوں پر حیران ہوں کہ جو بات تو جمہوریت کی کرتے ہیں، لیکن آگے جا کر کسی خاندان کے غلامی میں اپنی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کی اور اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے جمہوری لوگ ہیں، یہ کیسے باشعور لوگ ہیں؟ اس لیے الحمدللہ ہم ذہنی لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے آزاد لوگ ہیں، اور ابھی چاروں صوبوں میں استصواب ہو گیا۔ اراکین سے رائے لینے کے بعد تمام صوبہ جات میں ہم نے امرائے صوبہ مقرر کی، اور آپ کی صوبے کا امیر ہم نے جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کو مقرر کیا۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام نظام کی تبدیلی ہے۔ جماعت اسلامی فرد اور پارٹی کی تبدیلی کی بجائے نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے۔ فرد تبدیل کرنا بہت آسان کام ہے، اور کتنی حکومتیں ہیں جن کے خلاف تحریکیں چلا کر ہم نے ان کو تخت اور تاج سے گرایا ہے، زمین بوس کیا ہے ان کی حکومت کو، لیکن آج کے لمحے میں مشکل کام نظام کی تبدیلی ہے، جس نے ہمارے ملک کے اداروں کو یرغمال بنایا، ہمارے تعلیمی اداروں کو یرغمال بنایا، ہمارے معاشی نظام کو یرغمال بنایا، اور اس گندہ نظام کی وجہ سے پاکستان پر دہشت گردی مسلط ہے۔ اور یہ دہشت گردی صرف مسلح دہشت گردی نہیں ہے، یہ سیاسی دہشت گردی ہے، یہ معاشی دہشت گردی ہے کہ پیسے کی بنیاد پر پولنگ سٹیشن اور ووٹر کو خریدا جاتا ہے، پیسے کی بنیاد پر عوام کی رائے کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ سیاسی دہشت گردی ہے جس سے ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، 74 سال گزر گئے، اور ان 74 سالوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد وہ طبقہ تمہارے اوپر مسلط ہے جن سے نجات کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے طویل تحریک چلائی تھی۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام اور ایجنٹ جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے ان کے گھوڑے پالے تھے، جو انگریز کا بوٹ پالش کرتے تھے، وہ انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے اور ان کے گھوڑے پالنے والے اور مالش کرنے والے بڑے بڑے جاگیردار بن کر اور سرمایہ دار بن کر انہوں نے تمہارے اداروں کو اور تمہاری سیاست کو ارغمال بنایا ہے۔ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ صرف پیسے کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں۔ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ
کہ ایجنٹ بن کر یہ تمہاری اوپر مسلط ہے. انہوں نے تمہارے ملک کی جغرافیہ کو تباہ کیا اور مشرق پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا. انہوں نے تمہاری معیشت کو تباہ کر دیا اور آج تمہارے ہاتھوں میں IMF اور ورلڈ بینک کے ہتھ کڑیاں انہوں نے ڈالی ہے. انہوں نے تمہارے آئندہ نسلوں کو بھی IMF اور ورلڈ بینک کا غلام بنایا. ان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے غلاموں نے تمہارے اسٹیٹ بینک کو تم سے لے کر آپ سے چھین کر IMF کے حوالے کر دیا. آج یہ میرا اسلام آباد ہے, آج یہ میری دھرتی ہے, لیکن میرے ملک میں اور میری دھرتی میں میرے گڑ کی قیمت کا فیصلہ, میری چینی کے 1 کلو کی قیمت کا فیصلہ, میرے ملک میں 1 لیٹر پٹرول کی قیمت کا فیصلہ, میرے 1 ڈسپرین اور پینیڈول کے گولی کی قیمت کا فیصلہ میری ایوان میں نہیں, میرے کیبنٹ میں نہیں, زمین دوز خفیہ تہخانوں میں فیصلے ہوتے ہیں, باہر سے فیصلے مسلط ہوتے ہیں. اور خود ملک کا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے, میں بھی ٹی وی اسکرین پہ دیکھتا ہوں کہ روپیہ کی قیمت اتنی کم ہو گئی اور ڈالر کی قیمت میں اتنا اضافہ ہوا, لیکن خیر کیا کرے, لوگوں کو کہتے ہیں کہ صبر کرے اور سکون آپ کو قبر میں ملے گا. میرے دوستو, میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی وزیر اعظم وغیرہ نہیں ہے, یہ غلام ابن غلام لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو تمہاری اوپر مسلط ہے. یہاں کوئی PTI نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پرویز مشرف کے نظاموں کا ایک تسلسل ہے. وہ بھی IMF اور ورلڈ بینک کے غلام, اور یہ بھی ان کے در پر سجدریز لوگ ہیں. انہوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہے, تقریریں اور خطابات فرما کر قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مجھے کل ایک دکاندار نے پیغام بھیجا کہ جناب عمران خان کی تقریر سے قبل صبح کے وقت چینی کے 1 بوری کی قیمت 6200 روپیہ, ظہر کے وقت 6500 روپیہ, شام کے وقت 6800 روپیہ ہو گئی, اور جب جناب وزیر اعظم صاحب نے تقریر ماری تو رات کے وقت 7000 روپیہ اور پھر صبح کے وقت 7200 روپیہ کی قیمت ہو گئی, اور آج اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. آج صبح جب میں لاہور سے نوشہرہ کے لیے آ رہا تھا تو پٹرول کی قیمت وہاں 1 اور جب یہاں پہنچا تو 8 روپیہ فی لیٹر اضافہ ہوا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک دن میں چینی کی فی کلو قیمت میں 20 روپیہ اضافہ ہوتا ہے, کون یہ پیسہ کماتا ہے؟ یہی شوگر مافیا ہے جو اس وقت PTI میں شامل ہے, یہ آٹا مافیا ہے, یہ ڈرگ مافیا ہے, یہ پٹرول مافیا ہے, اور یہ تمام مافیاز آپ کی سیاستدانوں پر انویسٹمنٹ کرتی ہے, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر واپس وہ پیسہ لے جاتے ہیں. میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل اگر باہر سے آتا ہے تو گنا تو اس ملک کا پیداوار ہے, گندم تو اس ملک میں پیدا ہوتا ہے, دال تو اس ملک میں پیدا ہوتا ہے, چنا تو اس ملک میں پیدا ہوتا ہے, تو آخر ہر دن چینی کی قیمت میں کیوں اضافہ ہوتا ہے, گھی کی قیمت میں کیوں اضافہ ہوتا ہے, پٹرول کی قیمت میں کیوں اضافہ ہوتا ہے, دوائی کی قیمت میں صبح اور شام کیوں اضافہ ہوتا ہے؟ اور خود وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں, ظالم مافیاز ہے, بس وہی فیصلے کرتے. یہ شہزادوں کا نظام ہے, یہ نوابزادوں کا نظام ہے, اور ان دنوں میں گلی اور کوچوں میں جرائم میں اضافہ ہوا, ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, اضافہ ہوا. تعلیم یافتہ نوجوان راتوں کو سڑکوں پر بیٹھ کر وہی کچھ کرتے ہیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے. انجینئرز ہے باہر بھاگ رہے ہیں, ڈاکٹر ملک چھوڑ رہے ہیں,
लोगों के बिल्कुल हाथों के तोते उड़ गए हैं और हुकूमत कहती है कि हमने 120 रुपया सब्सिडी दी। 120 अरब रुपया, 120 अरब रुपया तो आपके माफियाज ने कल हमसे लिए हैं। मैं कहना चाहता हूं आप सब्सिडी न दे, आपके दौर में कीमतों में जो इजाफा हुआ है वह इजाफा वापस ले ताकि हम जिंदगी गुजारने के काबिल हो सके। इनका माशी निजाम तबाह है। इंसान ने चांद पर कदम रखा, मरीख की तरफ जा रहा है। इन्होंने हमारी कौम को लंगर खानों पे लगाया है, मुसाफिर खाने दिखाए जा रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया था कि मैं कौम के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन झूठ का आलमी रिकॉर्ड इस हुकूमत ने कायम किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है, मुस्लिम लीग का अपना एजेंडा है और हमारा और आपका एजेंडा आवाम का एजेंडा है। हमारा और आपका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि इस मुल्क में हमने निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना है। हमने इस मुल्क में न हम डरने और दबने वाले हैं। मैं साफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि इस मुल्क में हमने एक ही निज़ाम लाना है और वो निज़ाम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत है। इस निज़ाम के खातिर हमने जद्दोजहद करना है। इस निज़ाम के खातिर हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। इस निज़ाम के लिए आप लोगों ने रायमा को हमवार करना है। इस निज़ाम के खातिर आप लोगों ने अपनी क़ुव्वत में इजाफा करना है। दार अरकम मक्का मुकर्रमा में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद 45 थी, लेकिन शब अबी तालिब में उनकी तादाद बढ़कर 85 हो गई और फिर जब हिजरत फरमाने लगे तो 115 की तादाद में थे और फिर जंग बदर में 313 थे और फिर जंग ओहद में 700 की तादाद में थे और फिर जंग अहज़ाब में 300 के तादाद में थे और फिर परथाए मक्का की तरफ जब तशरीफ ला रहे थे तो वो 10,000 तक पहुंच गए थे। फिर तबूक के मौके पर 30,000 हो गए थे और आखिरी खुतबा जब सरकार मदीना दे रहे थे तो 1,24,000 से ज्यादा सहाबा किराम मौजूद थे। मैं भी आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि अपने अरकान में, अपने कारकुनान में, अपने आवान में, अंसार में, सपोर्टर में और वोटर में इजाफा करें। ये मुसलमानों का मुल्क है। अब तो ये नजरियात खत्म हो गए कि अगर अमेरिका साथ नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हमने अफगानिस्तान में देखा किस तरह हमारे भाइयों ने वहां असलहे को शिकस्त दी, डॉलर को शिकस्त दी, मीडिया को शिकस्त दी और दुनिया के तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी को उन्होंने शिकस्त से दो चार किया और जो नारा लगाया था कि अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अमेरिका बड़ा नहीं है, अल्लाह ताला ने वो मंजर हमें दिखाया। आपको भी अल्लाह पर एतमाद करना चाहिए। अल्लाह ही है जो एक जरे से पहाड़, एक कतरे से समंदर, एक बीज से पौधा और दरख्त बनाता है, एक नुत्फे से इंसान बनाता है। समीउन बसीर है, लतीफुन खबीर है, हन्नान और मन्नान है। इसलिए उनकी मोहब्बतों से अपनी दिल की दुनिया को भी रोशन करे और अवाम के मसाइल के हल के लिए मैदान में निकले। अवाम को एजुकेट करने के लिए उनके हुजरों में और मसाजिद में और गली और कूचों में जाएं। इसलिए हमारे नौजवानों ने फैसला किया है कि हम 28 तारीख को इस्लामाबाद की डी चौक में जेआई यूथ पाकिस्तान, खासकर शुमाली पंजाब का एक बहुत बड़ा एहतजाजी मार्च होगा, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस हुकूमत के गैर इस्लामी कानून साजी के खिलाफ। यहाँ चूंकि उमराए अजला बैठे हैं, सारी क़ियादत यहाँ पर बैठी है और मौजूद है। मैं आप तमाम भाइयों से यही कहूँगा कि जेआई यूथ का साथ देना, उनके हौसला अफजाई करना, उनको सपोर्ट करना और उनके साथ मिलकर 28 तारीख के इस प्रोग्राम को अवाम का एक तर्जुमान प्रोग्राम बनाना है इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं इसी उम्मीद के साथ आपको रुखसत करता हूँ कि आज के इस इज्तिमा से एक नया जज्बा और वलवला लेकर आप लोगों ने वापस जाना है।
پیغام دینا ہے کہ اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں تو اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دو۔ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت ہے، حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جماعت ہے، حقیقی معنوں میں ایک ترقی یافتہ جماعت ہے۔ اگر آپ لوگ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں تو کرپشن فری پاکستان صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ آج بھی بین الاقوامی سروے کے مطابق پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا، ادارے کمزور ہو گئے، میرٹ کے وائلیشن ہے اور مسلسل لوٹ مار میں اضافہ ہوا۔ جن کے ساتھ پیسہ تھا ان کے پیسے میں اضافہ ہوا، جن کے ساتھ کچھ نہیں تھا وہ مزید کنگال ہو گئے۔ تو میں خود حیران ہوں کہ اگر ہری پور میں کوئی آدمی بھوکا ہو تو کھانے کے لیے لنگر خانے میں آنے کے لیے لاہور آئے گا یا اسلام آباد آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ مذاق ہے۔ تمہارے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی لندن میں بیٹھ کر مذاق اڑایا ہے کہ جب روپیہ کی قدر میں کمی آتی ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کو بہت پیدا ہوتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پیدا نہیں ہوتا ہے، امریکہ کو پیدا ہوتا ہے، ڈالر والوں کو پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے وفاقی منسٹر نے بھی آپ کا مذاق اڑایا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 9% مہنگائی میں اضافہ ہوا تو 100 نوالے لیتے ہیں تو 9 نوالے کم کہاں ہیں؟ اگر چینی 100 دانے ڈالتے ہیں تو 9 دانے کم ڈالے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہارے زخموں پر نمک پاشی ہے جو یہ مسلسل یہ حکومت کر رہی ہے۔ غیر سنجیدہ لوگ تمہاری اوپر اس وقت مسلط ہے، لیکن میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر سنجیدہ لوگ بھی نئے نہیں ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی پرویز مشرف اور مسلم لیگ کے سابقین ہیں، ان کا ایک مربع ہے، ان کا ایک اچار ہے جو اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ اس لیے قوم کو سمجھانا ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ بارش سے بھاگ کر پرنالے کے نیچے رات آ جائے۔ اس لیے سارے قصائیوں کی دکانیں ہیں چاروں طرف، آپ لوگوں نے نجات دہندہ کی طرف جانا ہے تو نجات دہندہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی لائی ہوئی شریعت ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں ایک بار پھر بسیار شکریہ اور دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں کو رخصت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت اور برکت اور عزت اور نصرت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنا دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت اسلامی راولپنڈی کا، ان کی پوری ٹیم کا، نائب امراء خاص طور پر جناب ارشد فاروق صاحب اور ان کی ٹیم۔ اور اس وقت ہم بہت کمی محسوس کر رہے ہیں اپنے میزبان ضلع کے امیر جناب سید عارف شیرازی صاحب کی۔ ان کی طبیعت کل اچانک ناساز ہو گئی، ہم سب ان کے لیے دعائے صحت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں تشریف لانے پر محترم شمس الرحمان سواتی صاحب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن، رضوان احمد صاحب صدر الخدمت پنجاب، جناب کاشف چودھری صاحب صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان، جناب انصر دھول صاحب صدر ڈسٹرکٹ بار گجرات، جناب پروفیسر عرفان احمد صاحب اور تمام جو صوبے کے اضلاع کے عمراء، نائب عمراء، ان کی پوری ٹیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں محترم اراکین شورا سے گزارش کرتا ہوں، صوبائی شورا کے اراکین سے، کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ان کا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ الاکرام بلڈنگ سید مودودی بلڈنگ میں ہوگا، وہیں ان کے لیے طعام اور اس کے بعد اجلاس کا اہتمام ہے۔ تو حضرات ابھی محترم سید محمد طاہر شاہ صاحب یہاں شاعر موجود ہیں، وہ اپنی کتاب امیر جماعت کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں دعا سے پہلے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی کتاب محترم امیر جماعت کو، اپنا شاعری نعتوں کا مجموعہ جو ہے وہ نعتیہ کلام کا، وہ محترم امیر جماعت کو پیش کریں۔ محترم سید محمد طاہر شاہ صاحب۔ حضرات بس آپ دعا کا انتظار کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کو چھٹی دی جائے گی، اور چھٹی بھی آپ کو نہیں دی جائے گی بلکہ آپ کے لیے یہاں پہ کھانے کا بندوبست ہے۔ آپ باہر نکلیں گے تو آپ